ایک طاقتور حکمران بشار الاسد جس نے شام کی سرزمین کو خون، درد اور تباہی کی نظر کر دیا۔ جب اس نے اقتدار کی کرسی پر قدم رکھا تو شاید اسے یہ کبھی خیال نہ آیا ہوگا کہ اس کی پالیسیوں کا اثر لاکھوں زندگی پر کیسے پڑے گا۔ شام جو کبھی امن اور خوشحالی کی علامت تھا، آج ایک بے گناہ قوم کی تقدیر سے کھیلنے والی طاقتوں کا شکار ہے، اور آج ایک شامی تاریخ کا وہ باب بند ہو چکا ہے جس میں بشار الاسد کی حکومت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کتنی گہری اور دور رس ہوگی۔ کیا شام کی سرزمین جو ایک دہائی سے زائد عرصے سے جنگ اور خون ریزی کی لپیٹ میں ہے، اب امن کا گہوارہ بھی بن سکے گی؟ بشار الاسد کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد شام کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات ہم ڈیکوڈڈ کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ 8 دسمبر 2024 کو شام میں وہ کچھ ہوا جس کی اتنی جلد توقع نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں دو طاقتور قوتیں اپنی سینگیں لڑا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور یہ منظر اس وقت بہت واضح طور پر نظر آیا جب یورپ، امریکہ اور امت مسلمہ نے دنیا کی سب سے طاقتور، اسلحہ ساز اور فوجی طور پر ناقابل شکست رشیا کو افغانستان سے نکال دیا۔ ماسکو اپنی شکست پر مایوسی کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی یہ ناکامی صرف اس کے دل میں ایک گہرے رنج کی صورت میں نہیں بیٹھ گئی، بلکہ اس نے مشرق وسطیٰ میں اس انتقامی جذبے کو اور بڑھا دیا تھا۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بعد شام کی تخت سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جی ہاں، 24 سال بعد شام میں انقلاب آ چکا ہے۔ اس بغاوت کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ شام کے موجودہ نقشے کو بھی سمجھا جائے اور یہ بھی جانا جائے کہ اس کی موجودہ حکومت کیسے تشکیل پائی تھی۔ شام میں اس وقت 75% سنی مسلمان ہیں جبکہ 17% شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک اس وقت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ موجودہ صدر بشار الاسد کے تحت ہے۔ یہ حصہ اسد کی حکمرانی میں تھا جسے ہٹایا گیا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ شام سنی مسلمان اکثریتی ملک ہے، بشار الاسد شیعہ مسلمان ہیں اور ان کی پارٹی کے تمام اہم عہدے بھی شیعہ مسلمانوں کے پاس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کو ایران، حزب اللہ اور رشیا کی حمایت حاصل ہے۔ بشار الاسد کے والد کا نام حافظ الاسد تھا، جن کا شام کی فوج میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ وہ ایئر فورس کے سربراہ تھے۔ نومبر 1970 میں انہوں نے موجودہ سیاسی حکومت کو گرایا اور خود کو شام کا نیا صدر اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ شام میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے ہمیشہ ان کی طرف سے بغاوت کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اس لیے ہر امر کی طرح حافظ الاسد نے ملک کے تمام خفیہ اداروں کو، میڈیا اور اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد آئین میں بھی تبدیلیاں کی۔ 2000 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ بشار الاسد کے دور میں بے روزگاری اور غربت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور عوام ان کی حکمرانی سے بہت غیر مطمئن تھے۔ وہ تھک ہار کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد عرب سپرنگ کا آغاز ہوا، جب عرب عوام عام حکمرانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران فروری 2011 میں شام کے شہر درا میں کچھ اسکول کے بچوں کو بشار الاسد کے رجیم کے خلاف نعرہ لکھنے پر فورسز نے حراست میں لے لیا اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا۔ اس کے بعد ایک احتجاج شروع ہوتا ہے تاکہ ان بچوں کو آزاد کرایا جا سکے، اور جیسے ہی بچوں پر یہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ احتجاج پورے ملک کے مختلف حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس معاملے کی حد سے تجاوز کرنے کے خوف کی وجہ سے بچوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر تشدد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بار یہ تشدد پر تشدد میں بدل جاتا ہے اور فوج عوام پر گولی چلانے لگتی ہے، جس میں کئی افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ احتجاج کو روکنے کے لیے ٹینک اور ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جذبات پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ نتیجے میں فوج اور عوام ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور عوام اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عوام نے فوج پر پتھر پھینکے تو فوج نے جواب میں ان پر فائرنگ کی اور کئی افراد کو ہلاک کر دیا۔ اپنی ہی عوام پر گولی چلانے کی وجہ سے فوج میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس بغاوت میں فوج کی کچھ اہلکار عوام کے ساتھ مل گئے اور انہیں تربیت دی، جس کے نتیجے میں ایک نئی فوج بنائی گئی جس کا نام فری سیرین آرمی رکھا گیا۔ اس فوج کا مقصد شام کی فوج سے لڑنا اور شام کو آزاد کرانا تھا۔ جلد ہی دنیا بھر کے جنگجو اس فوج میں شامل ہونے لگے اور عراق کے خلاف لڑنے کے لیے اس گروہ کا حصہ بن گئے۔ جن لوگوں نے اس فوج میں شمولیت اختیار کی انہیں داعش کہا گیا۔ اس جنگ اور خراب سیکورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے کردوں نے، جو کردستان کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے، اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ یہ بہت شاندار محسوس ہوا اور کرد فوج نے اس موجودہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو آج بھی ان کے پاس ہے۔
شام کے علاوہ کرد نسل ایران، عراق اور خاص طور پر ترکی میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے اور وہ ان ممالک کے مختلف حصوں کو ملا کر ایک نیا ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں جس کی حمایت امریکہ بھی کرتا ہے۔ اسی دوران شام کے اندر کرد لوگ ترکی کے ساتھ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ ترکی کو کمزور کریں اور اپنی آزادی کو حاصل کر سکیں۔ آہستہ آہستہ باقی دنیا بھی اس جنگ میں ملوث ہو گئی کیونکہ ایران نے بشار الاسد کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی۔ ہتھیاروں اور اپنی فوج کے ذریعے بغاوت کو روکا جا سکتا تھا لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ اب روس نے بشار الاسد کے رجیم کی حمایت شروع کی تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا سکے اور اپنی فضائی اڈوں کی سیاست اور کنٹرول کا استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو روک سکے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے بھی روس کو روکنے کے لیے فری شامی آرمی اور داعش کو ہتھیاروں اور مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ یعنی یہ تمام ممالک اپنے مفادات کے لیے شام کو دنیا کے ایک نیا میدان جنگ بنا چکے تھے۔ اس وقت 200 ممالک کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے، وہ کبھی بھی لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، لیکن بشار الاسد کے حکم پر شامی فوج نے اپنے ہی لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ حالانکہ شام نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی، لیکن پھر بھی چائنا اور رشیا کے ویٹو پاور کی وجہ سے اقوام متحدہ میں بشار الاسد کا رجیم بچ گیا۔ اسی دوران امریکہ نے شام کے اندر ایک ہدف پر فضائی حملہ کیا جس میں داعش کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترکی کردوں کے خلاف فضائی حملے شروع کرتا ہے اور روس اپنے ایک فضائی اڈے کو بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سب کچھ یہاں بنایا گیا تھا اور آج ان تمام مافیا پیروکاروں نے شام کی حالت کو اس طرح بنا دیا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اس جنگ سے نکل گیا تھا، لیکن ایک بار پھر بشار الاسد کی فوج نے اپنے ہی لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ اس وجہ سے امریکہ نے دوبارہ اس جنگ میں مداخلت کی۔ حالانکہ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ نے دراصل اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا تاکہ وہ اس طرف سے کسی بھی خطرے کا سامنا نہ کرے۔ ایک گروپ جس کا نام حیات تحریر شام ہے، جو 2017 میں مختلف فوجی گروپوں کے اتحاد کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، ابتدائی طور پر اسے القاعدہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن 2017 میں یہ اس سے الگ ہو گیا اور آج شام میں تیسری اہم طاقت ہے۔ یہ گروپ ایک سنی باغی گروہ ہے جس کا مقصد پورے شام اسلامی حکومت قائم کرنا۔ اس تحریک کی حمایت ترکی، یوکرین اور قطر کرتے ہیں۔ ترکی اس لیے کہ وہ اسے کردوں کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، قطر اس لیے کہ یہاں سنی اکثریت ہے، اور یوکرین اس لیے کہ روس بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسری طرف شام کا گولان ہائٹس کا علاقہ اسرائیل کے زیر قبضہ ہے۔ حالیہ دنوں میں سنی تحریک نے حلب یا الیپو کے شہر پر قبضہ کر لیا جو بشار الاسد کی حکومت کے انڈر تھا، اور اس نے دمشق کی طرف جانے والی اہم ترین سڑکوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ دمشق کی اہم عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ چونکہ بشار الاسد کے ایئرپورٹس، ریڈیو عمارات، حکومت کے محل اور حکومت کے دفاتر پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کیپٹل اور حکومت کی عمارتوں پر قبضہ کرنا اس ملک پر قبضے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران شامی فوج نے آسانی سے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور نہ کوئی جنگ ہوئی اور نہ خون ریزی، بلکہ یہ ایک آسان اور پرسکون تبدیلی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک بشار الاسد اور اس کا خاندان شام سے فرار ہو چکا ہے اور رشیا میں پناہ لے چکا ہے، اور اسی دوران غزہ پٹی میں لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس کے تمام سامان کو لوٹ لیا گیا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے، اور دیکھیں یہ امریکہ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ اسرائیل غزہ کے خلاف لڑ رہا ہے، اور حزب اللہ جو کہ ایران کا پراکسی گروپ ہے، وہ جو ہتھیار اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ دراصل شام کے ذریعے لبنان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، مگر اب یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ دوسری طرف روس یوکرین کی جنگ میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ بشار الاسد کے نظام کو بچانا ممکن نہیں رہا تھا، یعنی امریکہ تقریباً شام میں روس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ نے اس حملے کی ذمہ داری اس سنی کمیونٹی پر ڈال دی ہے۔ اس کی فنڈنگ امریکہ کے ذریعے کی گئی کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے تھا، اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس تحریک کے کمانڈر نے اسرائیل سے درخواست کی تھی کہ ہمیں اس حملے میں مدد فراہم کریں، یعنی ہم ایک سائڈ سے حملہ کریں گے اور آپ دوسری سائڈ سے حملہ کریں گے تاکہ بشار الاسد کے نظام پر مکمل دباؤ ڈال کر اسے ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ ہو تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس میں ضرور شامل ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ شام 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو یہ اس حصے کو آج یا کل شام کے اس حصے کو قبضہ میں نہیں لائے گا، اور جیسے ہی شام ٹوٹے گا اس کی فوج گولان ہائٹس پر موجود علاقے کو بھی قبضہ میں لے لے گی۔ آج بھی اسرائیلی فوج اپنے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کا یہ نقشہ لگاتی ہے۔ اس نقشے میں مصر، عراق اور سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے۔
عراق اور مصر اس وقت اتنی کمزور حالت میں ہے کہ اسرائیل اگر چاہے تو امریکہ کی مدد سے ان پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل آہستہ آہستہ سعودی عرب میں اپنی اقتصادی سرمایہ کاریوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کو قید کر کے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اور اب وہ وہاں اقلیتی حیثیت میں رہ رہے ہیں، اور اچانک شام کے انتشار کے بعد یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ حقیقت بننے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ صورتحال واضح ہو رہی ہے اور اس کیس کی سب سے بڑی وجہ بشار الاسد کی ضد اور تکبر تھا، جس نے جلد بازی میں ملک کو اس مقام تک پہنچا دیا اور تمام عالمی طاقتوں کو اس کی تباہی کے لیے اپنے مفاد کے تحت موقع فراہم کر دیا۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح آج اس امر کے لیے سورج غروب ہو گیا اور ہمارے پیچھے سوال چھوڑ گیا کہ کیا شام کبھی اس بے انتہا جنگ سے نکل پائے گا؟ اب صرف وقت ہی بتائے گا کہ حالات آگے کس طرح بڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔